إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. معزز حاضرین جمع، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جذبے سے چاہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ سب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔
گویا کہ ہم حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں اور آپ ہمارے روحانی باپ ہیں. اور خود حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد کہ لوگوں میں تمہارے باپ جیسا ہوں, میں تمہارے والد جیسا ہوں. اللہ کی قسم نبی عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں, اور ایسے باپ ہیں کہ جو ہمارے حقیقی ماں باپ ہیں, ہمارے حقیقی ماں باپ سے بڑھ کر ہم کو چاہنے والے, ہمارے حقیقی ماں باپ سے بڑھ کر ہم کو پیار کرنے والے, ہمارے حقیقی ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے لیے تڑپنے والے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے, دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. اور دنیا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے آخرت کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے. حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہم نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ نے ہم کو دیکھا. یہ اعزاز صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا کہ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا, آپ کے ساتھ رہے, آپ کے ساتھ زندگی بسر کی. لیکن یاد رکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں دیکھا, لیکن دیکھنے کی آرزو کی, خواہش کی. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا, کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. پیارے صحابہ کرام نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا انتم اصحابی, تم تو میرے صحابہ ہو, تم تو میرے ساتھی ہو. واخوانی الذین لم یأتوا بعد, اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے والی ان نسلوں کو دیکھنے کی تمنا کی, آرزو کی جو ابھی دنیا میں نہیں ہے. صحابہ کرام نے فوراً پوچھ لیا اے اللہ کے نبی آپ اپنی امتیوں کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جن افراد کو آپ نے اپنی زندگی میں جیتے جی دیکھا نہیں ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امتیوں کے ان افراد کو اعضائے وضو سے پہچان لوں گا. کیا اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے, اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ انسان جس کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں یہ میرا امتی ہے. ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضو, کہ میری امت اس حال میں آئے گی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ انسان میرا امتی ہے. تو میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے, دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آخرت کو بنانے کے لیے, اسے جنت دلانے کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے. کیا آپ کو معلوم کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں؟ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں اور کیسے کرنی چاہیے؟ تو یاد رکھو میرے بھائیوں, جو نبی ہمارے لیے تڑپتا تھا, جو نبی ہمارے لیے دکھ درد کو لیے ہوئے ہمیشہ فکر مند رہتا تھا, اور جو نبی ہمیں نارے جہنم سے بچا کر اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں لے جانے کی اتنے آرزو رکھتے تھے, اتنے خواہش رکھتے تھے, کیا اس نبی کا یہ حق بنتا کہ ہم ان کو دل و جان سے بڑھ کر چاہیں, دوست و احباب سے بڑھ کر چاہیں؟ جی یہ اس نبی کا حق ہے کہ ہم ان کو والدین سے بڑھ کر چاہیں, ماں باپ سے بڑھ کر چاہیں, دوست و احباب سے بڑھ کر چاہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر نبی کو ایک اختیار دیا, ایک چانس دیا. وہ اختیار کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا کہ اے نبی تمہاری ایک دعا ایسی ہے کہ اس دعا کے اندر تم جو بھی مانگو گے وہ قبول ہو کر رہے گی. یہ ایسی دعا ہے جو رد ہونے والی نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوة مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وانی اختبأت دعوتی شفاعة لأمتی یوم القیامہ. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں ایک اختیار دیا.
ہر نبی نے اس دنیا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا. فتعجل کل نبی دعوتہ، یعنی دنیا ہی میں اس دعا کو مانگ لیا. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کر رکھا ہے کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی امت کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اسے جنت دلانے کی بات اللہ تعالیٰ سے کروں گا. کس قدر شفیق تھے میرے بھائیوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اے نبی، آپ کی امتیوں میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے. کل حشر کے میدان میں میزان قائم کیا جائے گا، نہ ان سے سوال ہوگا نہ جواب ہوگا. 70,000 امتیوں سے کہا جائے گا کہ جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ. ان سے نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری کو سن کر بس خوش نہیں ہو گئے. پیارے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا اے اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ میری امتیوں میں سے 70,000 امتی ایسے ہیں جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جائیں گے. لیکن اے اللہ، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے کہ یہ جو 70,000 لوگ ہیں، اے اللہ، یہ صرف 70,000 ہی نہ رہیں بلکہ 70,000 سے بھی بڑھ جائیں. مسند احمد کی حدیث، ابو سعید خدری راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. کہا جاؤ محمد، میں آپ کو یہ بشارت سناتا ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ جو 70,000 امتی ہیں، ان 1000 میں سے، ہر 1000 میں سے مزید 70,000 70,000 70,000. اللہ اکبر میرے بھائیو. قربان جائیے اس نبی پر، قربان جائیے اس نبی پر جس کے امتی ہم ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی. دیکھا کہ وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام اپنی امتیوں کے حق میں کہیں گے کہ اللہ، جو میرا فرما بردار ہے وہ تو میرا ہوا، لیکن جو میرا نافرمان ہے وہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی امتیوں کے حق میں کہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. کہ اللہ، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو پورا عذاب دینے کا حق رکھتا ہے. یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، انہیں عذاب دینے کا پورا حق رکھتا ہے. لیکن اگر تو معاف کر دے، بخش دے، تو تو بڑا رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم اپنی امتیوں کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. پیارے نبی کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی اور رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا. آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، کہا محمد، اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ آنسو آخر کس کے حق میں اور کس نے رو رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل، میں نے ابراہیم کی دعا پڑھی، دیکھا کہ وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، دیکھا کہ وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں. میری امت کا کیا ہوگا، امتی امتی. جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ کو بتلایا. یہاں ایک چیز میں بتلا دوں کہ جبریل کے بتلانے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے. اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور محمد کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اے محمد، کل قیامت کے دن آپ کی امتیوں کے حق میں وہ فیصلہ کروں گا کہ جو فیصلہ سن کر آپ خوش ہو جائیں گے. قربان جائیے میرے بھائیوں ایسے نبی پر، قربان جائیے ایسے رسول پر جن کے امتی ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درختوں نے، نباتات و جمادات نے بھی محبت کی تھی. مسلم شریف کی حدیث انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ، کہ لوگوں، میں مکے کا ایک ایسا پتھر جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گلی سے گزرتے تھے تو اس پتھر سے آپ کو سلام کی آواز آتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر محبت کرنے والے تھے میرے بھائیوں. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا پتھر ہے بتائیے،
علیہم اجمعین نے بس سن لیا، پیارے نبی کا مقام معلوم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درختوں نے بھی محبت کی۔ مسجد نبی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر نہیں بنایا گیا تھا، اور جب آپ کے لیے پہلی مرتبہ ممبر بنایا گیا، اور اس تنے کو، جس تنے کے سہارے کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، جب آپ کے لیے پہلی مرتبہ ممبر بنایا گیا اور اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر کھڑے ہوئے، تو اللہ کی قسم اس تنے سے معصوم سے بچے کے بلک بلک کے رونے کی طرح سے آواز آنے لگی، اور اس آواز کو سارے مسجد والوں نے سنا، سارے صحابہ نے سنا، چونکہ آج تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، پیارے نبی کے فراق میں، پیارے نبی کے جدائی میں رونے لگا۔ فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور اس سے ممبر سے اتر آئے اور اس سے لپٹ گئے، چمٹ گئے، اور جیسے ہی لپٹ گئے، چمٹ گئے، خاموش ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درختوں نے بھی محبت کی تھی، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں کہ محبت کے دو پہلو ہوتے ہیں، اور جب تک یہ دونوں پہلو ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے تب تک محبت کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ کی شخصیت سے محبت، اور ایک ہے آپ کے قانون سے محبت، آپ کے مشن سے محبت، آپ کے اخلاق سے محبت، آپ کے کردار سے محبت۔ جب تک یہ دونوں پہلو ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے تب تک محبت کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوگا، اور آج یہی مفہوم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر جو دنیا میں ابھی جو ہندوستان میں یا اور دیگر ممالک میں جو محبت کا معیار پایا جاتا ہے، وہ عام طور پر محبت کا پہلا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت ہوتی ہے، آپ کی شخصیت سے محبت ہوتی ہے، نبی کے قانون سے، نبی کے مشن سے، نبی کے اخلاق سے محبت نہیں ہوتی، اور یہ سارا کا سارا چیز بدعت ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ سب کے سب بدعت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے دیکھ لیجئے کس قدر ڈھول تماشے ہوتے ہیں۔ ابھی یہی نیا سال جس کے اسلام میں کوئی حقیقت ہی نہیں، مسلمان اس کو انجام دے دین سمجھ کر، یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ بدعت ہے، بدعت۔ اور آپ جانتے ہیں بدعت کیا آتا ہے؟ آپ صرف سنتے ہیں کہ بدعت ہے، بدعت ہے کیا؟ آئیے میں اس کی طرف تھوڑا لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس دین کے اندر کوئی کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی انسان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس پر وہ چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کر سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ یہی ایک دین ہے، دین اسلام، جس پر اللہ تعالیٰ، جو انسان چل کر اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتا ہے۔ اور اس دین کی ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری بھلائیاں جس سے انسانوں کو کرنا چاہیے اللہ نے واضح کر دیا، اور ساری برائیاں جس سے انسانوں کو بچنا چاہیے اللہ نے اسے بھی واضح کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگوں نے اس آیت کریمہ کے وزن کو نہیں سمجھا، اس آیت کریمہ کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اگر سمجھے ہوتے تو پھر آج ہم اپنی آنکھوں سے سماج میں کسی بدعت کو نہیں دیکھتے۔ اب دیکھیے لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، عقائد مختلف ہیں، احکامات مختلف ہیں، یہاں کے مفتی اور مفتیان بھی الگ الگ ہیں۔ یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ جب لوگوں نے اس آیت کریمہ کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھا، تب جا کر یہ ساری چیزیں وجود میں آئی۔ شدید ترین بدعت، ایسی بدعت کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ جب اس آیت کریمہ کے معنی و مفہوم کو لوگوں نے نہیں سمجھا، تب یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی گنجائش، کوئی اضافہ کرنا یہ بدعت ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، اور ہر خطیب ہر خطبے میں یہ کہتا ہے، ہم میں سے آپ میں سے ہر شخص یہ کلمات سنتا ہے۔ کیا کلمات کہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن خير الحديث كتاب الله کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے, اور سب سے بری چیز اس دین میں اضافہ کرنا ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے. بخاری مسلم کی روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, یعنی جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہے, فہو رد, اللہ اس کو رد کر دیتا ہے. اس جملے کی وضاحت کیا میرے بھائی, غور کرو. من عمل عملا, کوئی بھی شخص ہو, عمل کرتا ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, جاہل ہو, عالم ہو, جانکار ہو, کوئی بھی ہو, عمل عملا, عمل کرتا ہو ثواب کی نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لیس علیہ امرنا, جو ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہے. امرنا سے مراد ہے شریعتنا, جو ہمارے شریعت کے مطابق نہیں ہے, فہو رد, اللہ اس کو رد کر دیتا ہے, اللہ باطل کر دیتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے متقی ہیں, کتنے پرہیزگار ہیں, آپ نے کس لیے عمل کر لیا. نہیں, جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ لگی ہو, آپ اس کو کریں گے تو وہ بدعت ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے متقی ہیں, کتنے پرہیزگار ہیں. نہیں, لیس علیہ امرنا فہو رد. تو میرے بھائیو, یہ ہے بدعت. اور بدعتی کا انجام کیا ہوتا ہے, بدعتی کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ اہل علم نے بہت ساری تباہ کاریاں بیان کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے. توبہ سے محروم ہو جاتا ہے. اور ایک انسان کی اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ سے ہی محروم ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ, کہ توبہ کو ہر بدعتی سے روک رکھا ہے. بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہی نہیں معلوم ہوتی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے, تو وہ توبہ کیسے کرے گا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ توبہ کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کم از کم یہ معلوم ہو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے. اگر اس سے یہی نہیں پتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے تو توبہ کیسے کرے گا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ, کہ شیطان کے نزدیک گناہوں سے زیادہ پسندیدہ چیز بدعت ہے. شیطان چاہتا ہے کہ لوگ بدعت میں مبتلا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. جب ایک انسان بدعت ایجاد کرتا ہے تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کا کام انجام دیا ہے. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے, دل کے کسی کنارے میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا, چلو میں توبہ کر لوں گا. لیکن جو انسان بدعت ایجاد کرتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا بڑا کام انجام دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بدعت سے بچیے. اور جانتے ہیں جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر استدراک کرتا ہے. کیا معنی استدراک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ دین مکمل ہو چکا ہے, اس میں کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھ میں یہ عمل کر رہا ہوں, اے اللہ یہ دین تیرا مکمل نہیں ہے. اللہ پر استدراک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خیانت کا الزام لگاتا ہے. امام مالک کہتے ہیں فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة لأنه يقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے. کیسے؟ پیارے نبی سے فرمایا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک, اے اللہ کے نبی آپ پر جو کچھ اتارا جا رہا ہے ساری چیزیں لوگوں کو بتلا دیجئے. آپ نے ساری چیزیں لوگوں کو بتا دیا, ہر عمل کو امت کے لیے واضح کر دیا. نماز کی بات آئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے, آپ نے رکوع کیا اور منبر سے نیچے اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں دیکھو میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان سکو, سیکھ سکو کہ نماز کیسے ادا کرنی چاہیے. ہر عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. حج کی بات آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی جماعت تھی, آپ رہنمائی کر رہے تھے, کہہ رہے تھے لوگوں بتاؤ کیا میں نے
دین کو تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے دین کو مکمل پہنچا دیا. هل بلغت وأديت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے دین کو مکمل پہنچا دیا ہے، خیر خواہی کی تو آپ نے انتہا کر دی، امانت کو پورا کر دیا. اب جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے میرے بھائیوں، حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے. وہ اپنے قول و عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیکھ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اے نبی یہ دین مکمل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اس کا انجام یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. حوض کوثر جانتے ہیں؟ وہ حوض کوثر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا. انسان ایک مرتبہ اسے پی لے گا تو کبھی پیاسا نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی امت بہت سارے لوگ آ رہے ہوں گے، یعنی آپ کی امتی آئیں گے قیامت کے دن، فرشتے انہیں روک رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی کہیں گے فرشتوں انہیں چھوڑ دو، یہ میرے امتیوں کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو. فرمائیں گے اے نبی آپ نہیں جانتے، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیز ایجاد کی تھی، بدعت ایجاد کیا تھا. پیارے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی، دوری ہو ہلاکتی ہو بربادی ہو. ایسا شخص کو حوض کوثر سے بھی دھتکار دیے جائیں گے، وہ حوض کوثر سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے ان کا یہ سب تباہ کاریاں ہیں میرے بھائیوں. اس لیے انسانوں کو بدعت سے بچنا چاہیے. تو محبت میں عام طور پر جو پہلو پایا جاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. جتنا دیکھیں آپ ڈھول تماشے ہوتے ہیں، سینہ پھاڑتے ہیں اور کیا کیا نہ جانے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہوتا ہے. نبی کی مشن سے، نبی کے قانون سے، نبی کے اخلاق سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ورنہ جانتے ہیں ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا، جس ابو لہب کو پیارے نبی کی پیدائش پر اتنی خوشی ہوئی تھی کہ جس لونڈی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اے آقا آج اللہ نے آپ کو ایک معصوم سا ایک پیارا سا بھتیجا عطا کیا ہے، مارے خوشی کہ انہوں نے اپنے لونڈی کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ سوئبہ، اس کی لونڈی کا نام سوئبہ تھا. کہا سوئبہ تم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، جاؤ میں آج تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں. انہیں آزاد کر دیا، اتنی خوشی. لیکن کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. کہ ابو لہب اپنی بیوی سمیت ہلاک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صرف محبت کیا تھا، نبی کے قانون سے، نبی کے اخلاق سے، نبی کے کردار سے محبت نہیں کیا تھا. ابو طالب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا. ابو طالب کے بارے میں آتا ہے جب تک نبی ابو طالب زندہ تھے مکے والوں کو یہ ہمت نہ ہو سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کر سکے، آپ پر انگلیاں اٹھا سکیں. گویا کہ ابو طالب جب تک زندہ تھے ایک باڈی گارڈ تھے، ایک تحفظ تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہی ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے چچا کو جہنم میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی تھی، آپ پر ایمان نہیں لائے تھے. آپ سے محبت تھی لیکن آپ کی ذات اور شخصیت سے محبت تھی، آپ کے قانون سے، آپ کی رسالت سے، آپ کے اخلاق سے، مقصد بعثت رسول سے محبت نہیں تھی. یہ انجام ہوا میرے بھائیوں. اس لیے ضرورت ہے کہ محبت کے صحیح مفہوم کو سمجھو. محبت کے جب تک یہ دونوں پہلو ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے محبت کا صحیح مفہوم نہیں ادا ہوگا. ایک ہے آپ کی ذات سے محبت، آپ کی شخصیت سے محبت، دوسرا ہے آپ کے قانون سے محبت، آپ کی اخلاق سے محبت، آپ کی کردار سے محبت، آپ کی رسالت سے محبت. جب تک یہ دونوں پہلو ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے محبت کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوگا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا دوں کہ پروردگار عالم ہمیں محبت کا صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.